امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کے اندر کھڑے ہو کے دیا گیا بیان 57 مسلمان حکمرانوں کے منہ کے اوپر چپل رسید کرنے جیسا ہے۔ اس نے کہا کہ میں صرف یہاں امریکہ کا وزیر خارجہ بن کے نہیں بلکہ ایک یہودی بن کے آیا ہوں، کیونکہ میرے باپ دادا یہودی اور میں بھی یہودی، تو لہٰذا یہودی ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ اسرائیل کو کبھی بھی اپنے دفاع کی خود ضرورت نہیں پڑے گی جب تک امریکہ موجود ہے۔ اسرائیل کو ظالم جانتے بوجھتے امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کون سا امریکہ؟ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بناتا ہے، جو برابری کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، جو لبرلزم اور سیکولرزم کے نعرے لگاتا ہے، وہ امریکہ اپنے تمام بنائے گئے نعرے اور بنائے گئے سلوگن کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جو مسلمان اگر جسم کے ایک حصے پہ چوٹ لگتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، وہ مسلمان فلسطینیوں کو مظلوم جانتے بوجھتے بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ اور ہمارے اوپر حکمران اور ادارے ایسے مسلط ہیں کہ کسی اقلیت کے کتے کو بھی اگر کچھ ہو جائے نا تو ہمارے ججز اٹھ کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ججز اب نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور جسٹس فیض عیسیٰ صاحب، خدا کا واسطہ ہے، آپ گئے تھے اقلیتوں کے گھر گرنے کی وجہ سے اور آپ نے کہا تھا مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں کی لاشیں کیوں نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ کیوں نہیں لیتے از خود نوٹس؟ آپ ایٹمی ملک کے چیف جسٹس ہیں، کیوں نہیں بلاتے آرمی چیف صاحب کو؟ آرمی چیف صاحب، قرآن کی آیات پڑھ کے ترجمے کر کے مغرب کو سنانے سے مغرب کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ ایٹمی ملک کے آرمی چیف صاحب ہیں، خدا کا واسطہ ہے فلسطینی مظلوموں کا درد سمجھو۔ جنگی جرائم کر رہے ہیں وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو کے اسپتالوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، وہ ظالم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی مظلوموں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے؟ رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ خدا کی قسم، آج اگر ابابیل آئیں گے نا تو پتھر تم لوگوں کے اوپر برسائے جائیں گے، اور ایک دن فیس تم لوگوں نے کرنا ہے ان لوگوں کو بھی۔ قبر کے اندر ایک دن جانا ہے اور وہاں پہ یہ فلسطینی تمہارا گریبان پکڑ کر کہیں گے کہ تمہارے پاس تو ہتف تھا، ابابیل تھا، غزنوی تھا، غوری تھا، شاہین تھا۔ جس مغرب کی دنیا نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس مغرب کے قوانین اور اس کے قرضے کو پاؤں کے نیچے روند کے تم لوگ کیوں نہیں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو پا رہے؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟